أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ماہ محترم اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کی آج 2 تاریخ ہے۔ اور اس ماہ محرم اسلامی سال کی پہلی تاریخ کو خلیفہ ثانی سسر نبی داماد علی سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اور سانحہ تاریخ اسلام کے اندر پیش آیا ہے۔ اسی مناسبت اور وساطت سے مختصر سے وقت کے اندر سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، کمالات، خصوصیات پر سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب پیغمبر میں سے یہ واحد خصوصیت حاصل ہے کہ اصحاب پیغمبر میں سے ہر ایک صحابی خود اسلام کی تمنا لے کر، خواہش لے کر، حسرت لے کر جناب سیدنا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ اسلام پڑھا، دامن اسلام کو تھاما، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ منفرد و واحد صحابی ہیں، یہ خود تمنا لے کر، خود حسرت لے کر، خود خواہش لے کر، خود ارادہ لے کر نہیں نکلے، بلکہ جب نکلے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، جب نکلے تھے دعوت دین کو ختم کرنے کے لیے، جب نکلے تھے معاذ اللہ
اس صفحہ ہستی سے نبوت کا نشان ختم کرنے کے لیے، لیکن جب سیدنا حضرت عمر نکل رہے تھے تو تقدیر اور مشیت مسکرا رہی تھی۔ یہ نکلے تو تھے دین کو ختم کرنے کے لیے، لیکن دعائے نبوت نے غلبہ پایا اور اس نفرت کی جگہ پر محبت اسلام کو پیدا کر دیا۔ ہر صحابی حسرت دین لے کر نکلے تھے، لیکن یہ وہ صحابی تھے جو حسرتیں لے کر یہ نکلے کہ دین کو ختم کریں گے۔ ہر ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کا مرید بن کر آیا، لیکن جناب سیدنا حضرت عمر پیغمبر کی مجلس میں آئے مرید بن کر نہیں، بلکہ مراد پیغمبر بن کر آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب چیزوں میں سے 2 چیزیں رب سے مانگی۔ ایک چیز رب نے مانگی، رب کے پیغمبر نے رب کے دربار سے مانگی کہ یا اللہ تم مجھے کعبہ دے تو بیت اللہ جیسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ دیا، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ بیت اللہ عظیم تھا، اور پھر اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی مانگا کہ یا اللہ اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے صفہ سلار دے تو عمر جیسا۔ اللہ نے عمر بھی عظیم عطا کیا۔ اسی بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر جو اللہ نے خود دیا عظیم تھا، اسی بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رب کے پیغمبر نے جو صفہ سلار مانگا وہ بھی عظیم تھا، جسے سیدنا حضرت عمر کہتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے۔ ہر ایک صحابی پیغمبر کی خدمت کے اندر آئے، اسلام کو قبول کیا، دین کو سینے سے لگایا، دامن نبوت کو تھاما۔ لیکن کسی بھی صحابی کے آنے پر اللہ کے پیغمبر نے اسلام کے قبول کرنے سے پہلے اپنی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن ابھی حضرت عمر دار ارقم کے اندر داخل ہوئے ہیں، قدم اندر رکھا ہے، پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت حیرانی اور پریشانی سے بدل کر خوشی اور مسرت کے اندر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دلیر صحابی تھے جو اس وقت مکہ کی دھرتی پر بڑے بڑے سرداران، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے دلیروں کے سامنے چیلنج کیا کرتے تھے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو تو آ جائے میدان کے اندر حمزہ سے مقابلہ کرنے۔ وہ بیوی اس کی بیوہ تو ہو سکتی ہے، اس کے بچے یتیم تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس امیر حمزہ سے مقابلے کے اندر کبھی فتح نہیں پا سکتے۔ حضرت حمزہ نے تلوار کو نکالا، لہرایا اور لہرا کر سیدنا حضرت عمر کی طرف بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو سے پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ چچا جان حوصلے کے اندر رہو۔ عمر بن خطاب اگرچہ تلوار ننگی لے کر دار ارقم کے اندر آیا نہیں، بلکہ خود خدا نے اس کو بلایا ہے۔ میں نے پیغمبر نے اس کے لیے دعا کی ہے، یہ خود چل کر نہیں آ رہا بلکہ خدا اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ اگرچہ ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں، لیکن ان کا ارادہ قتل کا تھا، لیکن اب یہ اسلام کا پہرے دار بن کر آیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے آپ نے اجمالی طور پر ہر ایک صحابی کو جنتی کا سرٹیفکیٹ دیا، لیکن یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے بارے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، میں جب جنت کے اندر داخل ہوا، میں نے جنت کے اندر اور بھی کئی ایک صحابہ کے محلوں کو دیکھا، لیکن آپ کا محل مجھے بہت خوبصورت لگا۔ آپ کا جنت کے اندر محل بہت عجیب لگا۔ میں نے جب اس محل کو دیکھا تو میں اس محل کو دیکھ کر دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اتنا خوبصورت محل، اتنا عجیب و غریب محل
جنت کے اندر محلات تو اور بھی ہیں، لیکن ان کا نقشہ کچھ اور ہے، ان کی خوبصورتی کا عالم کچھ اور ہے، ان کے عالی شان ہونے میں تعریف کے الفاظ کچھ اور ہیں، لیکن جو ایک محل پر نظر پڑی اس کا نقشہ بھی کچھ اور تھا، اس کی بناوٹ بھی کچھ اور تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دل چاہا کہ دیکھتا ہی رہ جاؤں، پھر اس سے آگے دل چاہا دروازے کو کھولوں، اندر پہنچ جاؤں۔ جب محل کو دیکھا دل کے اندر خیال آیا کہ یہ یقیناً مجھ محمد کا محل ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہر ایک نبی کو بھی جنت کے اندر محل دینا ہے۔ جس طرح نبی تمام امت کے اندر، تمام نبیوں کے اندر اعلیٰ ہے، تو یقیناً اس کا محل بھی تمام محلوں میں اعلیٰ ہوگا۔ دل کے اندر خیال آیا امتیوں کے محل تو ہیں لیکن اس قدر خوبصورت نہیں، اس قدر عالی شان نہیں، تو یقیناً یہ سب میں سے جدا ہے، اس کی بناوٹ سب میں سے جدا، اس کا نقشہ سب میں سے جدا۔ اگر دیکھے دل کو بھا جاتا ہے، دیکھتا ہی رہ جاتا ہوں۔ تو جناب سیدنا حضرت عمر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل یوں چاہا اس کو دیکھتا ہی رہوں، پھر آگے دل چاہا اس کا دروازہ کھولوں، اندر داخل ہو جاؤں، اس کی خوبصورتیوں کا منظر، اس کے عالی شان ہونے کا منظر، اس کے نقشوں کی بناوٹ کو اندر سے بھی جا کر اپنے دل کو خوشی اور خوشی کی کیفیت کے اندر میں مبتلا کروں، اس کے اندر ڈبو ڈالوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس نقش پر، میں نے اس محل کے دروازے پر اپنا ہاتھ رکھا کہ اس کو کھولو، اچانک میرے دل کے اندر خیال آیا جبرائیل سے پوچھ لوں کہ یہ محل کس کا ہے۔ تو جبرائیل سے پوچھ لیا کہ یا اے جبرائیل امین، یہ جو اتنا عجیب و غریب محل ہے، تمام محلوں سے بڑھ کر عالی شان ہے، خوبصورت ہے، یہ محل کس کا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کے خادم، آپ کے خلیفہ، آپ کے نوکر، آپ کے شاگرد، آپ کے مرید حضرت عمر کا محل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوبصورتی تو اتنی تھی، دل چاہ رہا تھا اندر بڑھ جاؤں، قدم اندر رکھوں، اندر داخل ہوں، جیسے باہر یہ خوبصورت، اندر یقیناً اس سے لاکھوں درجے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ لیکن اے عمر، میں نے اپنے ہاتھ کو واپس کھینچ لیا، میں نے دروازے کو کھولا تو تھا، اندر سے تھوڑی سی نظر ڈالی تو سامنے تیری حور، تیری خادمہ، تیری بیوی مجھے وضو کرتی ہوئی جنت کے اندر نظر آئی۔ تو جیسے ہی میری نظر پڑی میں نے دروازے کو بند کر دیا کہ اے عمر، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، وہ غیرت کہ جب تو رات کے وقت مکہ کی گلیوں کے اندر نکلا تھا تو تو نے لوگوں کو یہ آواز دیتے ہوئے سنا تھا کہ وہ دیکھو مکہ کی گلی کے اندر پیغمبر کی زوجہ جا رہی ہے، محمد کی فلاں بیوی جا رہی ہے۔ تو اس وقت تیری غیرت نے تجھے للکارا، تیرے قدم بڑھتے ہوئے گھر کی طرف، تیرے قدم بڑھتے ہوئے اپنے محل کی طرف، تیرے قدم بڑھتے ہوئے اپنے گھر کی طرف واپس پلٹے۔ تو پھر میرے دربار کے اندر آیا، تو نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ بیوی آپ کی ہو، حرم آپ کا ہو، زوجہ آپ کی ہو، وہ گھر سے نکلے اور لوگ اس کو پہچان جائیں، وہ گھر سے نکلے اور لوگوں کی زبانوں پہ یہ بات ہو کہ وہ دیکھو پیغمبر کی بیوی جا رہی ہے۔ عمر کی یہ غیرت برداشت نہیں کرتی، حرم آپ کا ہو کہ مکہ کی گلیوں سے گزرے اور مکے کا کوئی فرد پہچان کر یہ کہے کہ وہ دیکھو زوجہ محمد جا رہی ہے، اگرچہ لفظ بھی تعریف کے ہوں گے لیکن عمر کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی، بیوی آپ کی ہو، پہچان مکہ کی گلیوں کے اندر کوئی اور لے، اس کی پہچان کے اندر وہ آ جائے۔ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم کیا ہوگا، آپ کا مشورہ کیا ہوگا، یہ میں تو نہیں جانتا، لیکن میری یہ غیرت برداشت نہیں کرتی۔ اب اپنی ازواج کو، اپنی محترمات کو اپنے حرم کے اندر یہ اعلان کر دیجئے کہ میری بیوی، میری زوجہ، میں ہر ایک کے بارے کے اندر عمر نہیں اعلان کرتا، صرف آپ کی زوجہ، آپ کے حرم کے اندر آنے والی آپ کی بیوی کے بارے کے اندر یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ گھر سے نکلے بڑی چادر لے کر نکلے، برقع ڈال کر نکلے، تاکہ حرم مکہ کے اندر اور مکہ کی گلیوں کے اندر جب وہ گزرے کسی کی نگاہ پڑے، اس کی زبان پر یہ جملہ بھی نہ آئے کہ وہ دیکھو محمد کی بیوی
اس زمین کے اوپر دکھائی تھی وہ غیرت مجھے عرش معلی پر جنت کے اندر چلتے ہوئے یاد آئی۔ میں نے آپ کا وہ محل کا دروازہ جو کھول چکا تھا، اندر کا تھوڑا سا نظارہ دیکھ چکا تھا، فوراً بند کر دیا۔ کہا کہ کہیں اور عمر کی غیرت اس چیز کو برداشت نہ کرے کہ بیوی عمر کی ہو، حور عمر کی ہو، خادمہ عمر کی ہو، اس پر نبوت کی معصوم نگاہ بھی پڑ جائے۔ میں اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے میں نے دروازے کو بند کر دیا اور پھر کہا اے عمر، میں نے عمار بن یاسر کے محل کو بھی دیکھا، میں نے بلال کے محل کو بھی دیکھا، لیکن اے عمر تجھے خوشخبری دیتا ہوں، جو محل میں نے تیرا دیکھا ہے اس جیسا محل میں نے جنت کے اندر کسی کا نہیں دیکھا۔ بتا تو صحیح وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سے اعمال تو اور بھی بہت تھے، لیکن مجھے کسی پر اتنی مسکراہٹ، اتنی خوشی مجھے نہیں ملی جتنی مجھے اس عمل پر ملی ہے۔ حضور نے پوچھا وہ کون سا عمل؟ حضور علیہ السلام کے صحابی سیدنا حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی فوجیں، آپ کے صحابہ جب فلاں علاقے کے اندر پہنچی تھی، وہاں پر اللہ نے فتح نصیب کی، وہاں پر بہت سی زمین جو اسلامی سلطنت کے اندر ملی ہے، آپ نے ہر ایک صحابی کو زمینیں عطا کی کہ میرے صحابی اتنا جو زمین کا حصہ وہ تیرا، اتنا زمین کا حصہ وہ تیرا۔ ہر ایک صحابی نے، کسی نے زمین کو بیچ ڈالا، اس کے بدلے کے اندر دولت کو لے لیا، کسی نے زمین کے اندر کھیتی باڑی کو شروع کر دیا، کسی نے زمین کو مزیرے کے اوپر دے دیا، ٹھیکے پہ دے دیا، کسی نے وہاں پر تجارت کو شروع کر دیا، کسی نے کھیتی باڑی پہ شروع کر دیا۔ لیکن کتنی بھی زمینیں ہر ایک صحابی کو ملی، اس نے اپنی ضرورت کے اندر اس کو لے کر آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید میرا یہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہو، کیونکہ میں نے آپ ہی کی زبان سے یہ سنا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میرا بھی چاہا، ساتھ والے صحابی نے مجھے کہا تھا کہ تیری زمین کا یہ ٹکڑا بڑا عمدہ ہے، بڑا اعلیٰ ہے، اگر ہم اس کو کھیتی اور باڑی کے اندر اس کو لگائیں تو اس سے ہمیں بہت سے منافع ملیں گے، اگر تو بیچنا چاہتا ہو تو مجھے بیچ دے، میری زمین اور زیادہ ہو جائے گی، اگر تو تجارت کرنا چاہتا ہے تو میری زمین کو بھی ساتھ ملا لے، اور اعلیٰ قسم کی زمین دونوں کی ہے، اس سے ہمیں عمدہ قسم کے پیسے قیمت ملے گی، اس سے تجارت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ زمین کو بیچا، نہ میں نے اس سے تجارت کی، نہ میں نے کھیتی باڑی کی، اگرچہ مشورہ اچھا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان سے سنا تھا کہ زمین دنیا کے اندر اگرچہ اللہ کی ہے، جب انسان کو ملکیت کے اندر مل جائے اور وہ پھر اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دے، اللہ جنت کے اندر اس کے لیے اسی جیسا محل اعلیٰ سے اعلیٰ عطا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، زمین کا ٹکڑا اعلیٰ تھا، میں نے اللہ کے گھر مسجد کے لیے وقف کر دی تو اللہ نے میرے لیے جنت کے اندر بھی باقی محلوں سے بھی میرا محل اعلیٰ بنا دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ میری یہ نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقیناً اے عمر، تو نے یہ جو دنیا کے اندر عمل کیا ہے اور اس کے بدلے کے اندر تو نے چاہے ہیں کہ میرے لیے جنت کے اندر اللہ محل کو تعمیر کر دے، تو اللہ نے وہ محل مجھ محمد کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دکھلا دیے، اور میں تجھے بشارت دے چکا ہوں کہ اللہ نے اس نیکی کو قبول بھی کیا ہے۔ اس کے بدلے کے اندر جو محل تیار کیا ہے، میں محمد اپنی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں کے ساتھ جبرائیل امین کی بھیجت کے اندر جنت کے اندر دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ وہ صحابی پیغمبر جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اے میرے صحابہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ میں نے آپ کو عطا کیے، یہ ایسے صحابہ ہیں کہ ہم نے ان کا تذکرہ تورات و انجیل کے اندر بھی کیے، یہ ابھی تک دنیا کے اندر آئے نہیں تھے، ابھی تک خاندان کے اندر آئے نہیں تھے، ابھی تک ان کی پیدائش ہوئی نہیں تھی،
ابھی تک یہ اپنے ماں کے وطن کے اندر بھی نہیں پہنچے تھے، اس سے ہزاروں سال پہلے تورات و انجیل پڑھنے والوں نے پڑھا کہ پیغمبر کا فلاں صحابی ایسا ہوگا، میرے پیغمبر کا فلاں خلیفہ ایسا ہوگا، میرے پیغمبر کی میت کے اندر بیٹھنے والا، پیغمبر کا شگرد کا کردار، اس کی سیرت، اس کے اندر اس کی سیرت اور اس کی حیات طیبہ ہم نے تورات و انجیل کے اندر ذکر کر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ فرمایا کہ ایک صحابی تورات و انجیل جاننے والوں کے پاس پہنچے کہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یہ آیت جو نازل ہوئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اصحاب پیغمبر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ تورات و انجیل کے اندر کیا ہے، کیا کسی صحابی کا تذکرہ تم نے پڑھا ہے یا نہیں؟ ایک صحابی رسول ایک تورات و انجیل کے جاننے والے کے پاس پہنچے، اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تورات و انجیل کے اندر کسی صحابی کا تذکرہ تم نے پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا پڑھا ہے۔ کہا کس صحابی رسول کا پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا ایک صحابی رسول کے بارے کے اندر پڑھا ہے کہ ان کے بارے کے اندر تورات و انجیل کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرے محبوب کا ایک محبوب ہوگا، ایک یار ہوگا، ایک دوست ہوگا، ایک صحابی ہوگا، اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس زمین کے اندر خلیفہ بنائیں گے، اور جب وہ اسلام قبول کر لے گا اس کے بعد جب وہ خلیفہ بن چکے گا، بادشاہ بن چکے گا، اس وقت یہ جو بیت المقدس ہے جو تمام کے تمام نبیوں کی متفقہ مسجد ہے، اس پر یہودی اور عیسائی قبضہ کر لیں گے۔ اس وقت وہ خلیفہ، وہ بادشاہ مدینہ سے چلے گا اور اس بیت المقدس کو یہودیوں سے چھڑوانے کے لیے آئے گا۔ جب وہ یہاں پر پہنچے گا اس کے جسم کے اوپر جو دیکھیں گے، اس کے جسم کے اوپر جو لباس ہوگا اس کے اندر 17 پیبند لگے ہوں گے، اور اس کا نام بھی لکھا ہے، کہا دیا اس کا نام بھی لکھا ہے، اس کا نام عمر ہوگا، خطاب کا بیٹا ہوگا۔ وہ صحابی رسول واپس آئے، حضرت عمر کو کہا کہ اے عمر تیرا تو تورات و انجیل کے اندر نام بھی آیا ہے، تیری تو سیرت بھی آئی ہے۔ حضرت عمر مسکرا پڑے، فرمایا کہ مجھے تو اونٹ بھی سیدھے چلانے نہیں آتے، میرے تو والد مجھے اونٹوں کے چلانے پر بھی دھمکایا کرتا ہے اور مارا کرتا ہے کہ تجھے تو اونٹ چلانے نہیں آتے، تو میں کہاں خلیفہ بنوں گا، کہاں بادشاہ بنوں گا؟ حضرت عمر خلیفہ بھی بنے، بادشاہ بھی بنے، بیت المقدس پہنچے۔ جب بیت المقدس کی سرزمین پر بیٹھے تھے، یہودیوں نے چابیاں لا کر بیت المقدس کی سامنے رکھی۔ اچانک ایک بوڑھا آیا، کمر جھک چکی تھی، ڈنڈے کے زور پر چلتے ہوئے، اپنے بیٹوں کے سہاروں پر چلتے ہوئے جب حضرت عمر کی مجلس کے اندر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگا کہ اے عمر یہ میرا ایک رکا ہے، یہ پڑھیے۔ حضرت عمر نے کھولا تو اس کے اندر لکھا تھا کہ جس دن میں خلیفہ بن گیا، میں بادشاہ بن گیا، یہودیوں کا جو خراج ہوگا، جو ٹیکس ہوگا، میں ہر ایک سے لوں گا، لیکن تجھ سے معاف کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے جب اس رکے کو کھولا تو فوراً کہا کہ اے بابا جی یہ اس وقت کی بات ہے جب زمانہ جاہلیت تھا، جب میں اسلام نہیں لایا تھا، اب میں اسلام کے اندر آ چکا ہوں۔ یہ جو خراج ہے، یہ ٹیکس ہے، یہ میری ملکیت نہیں، یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ میں عمر کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کی ملکیت کو میں اپنی ملکیت سمجھ کر اور اس کو معاف کر دوں۔ تو لوگوں نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہا کہ ایک مرتبہ میں اونٹوں کو چراتے میں مسجد اقصی کے قریب ایک جگہ پر پہنچا تو یہ بوڑھا اپنے خیمے کے اندر موجود تھا۔ میں اس خیمے کے اندر پہنچا، میں نے پانی مانگا، اس نے میرے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ تو مجھے مکے کا عمر لگتا ہے، خطاب کا بیٹا لگتا ہے۔ میں نے کہا تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا یہ دیکھ میرے سامنے تورات و انجیل ہے، میں اس کا عالم ہوں، میں نے اس کے اندر تیری نشانیاں پڑھی ہیں، اپنے کرتے کو اٹھاؤ، میں تیرا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب پیٹ کو دیکھا اس کے اوپر نشانی وہی موجود تھی، تورات و انجیل کے اندر تھی۔ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھاؤ، میں نے پنڈلی سے کپڑا اٹھایا، نشانی وہی موجود تھی جو تورات و انجیل کے اندر تھی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ عمر اللہ تجھے خلیفہ بنائیں گے، اللہ تجھے بادشاہ بنائیں گے، اس زمین پر میں بیٹھا ہوں، یہ زمین تیری ملکیت ہوگی، مجھے لکھ کر دے، تجھے آج پیاس لگی ہے اور اس پیاس کے بدلے کے اندر پانی تب ملے گا جب تو مجھے لکھ کر دے گا کہ جب تو بادشاہ بنے گا یہ زمین بھی میری ہوگی، یہودیوں سے جو ٹیکس لیا جائے گا، خراج لیا جائے گا، وہ بھی مجھے معاف ہوگا۔ تو میں نے لکھ کر دے دیا۔ تو مجھے تو پیاس لگی تھی، ایک پانی کا پیالہ چاہیے تھا، اور اس کے بدلے کے اندر اس نے یہ مانگ لیا، مجھے تو اونٹ بھی چلا
قربان جاؤں جسے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، اللہ نے عاجزی اور انکساری کے اندر رکھنے کی وجہ سے اتنی اونچائیوں اور بلندیوں پر پہنچا دیے کہ آج جس سرزمین پر میں اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، اس سرزمین کا ایک ایک چپا آج عمر کی ملکیت کے اندر آ چکا ہے، اس مسلمانوں کی میت کے اندر آ چکا ہے۔ انہی اصحاب پیغمبر، انہوں نے اپنی اس دین کے لیے، اسلام کے لیے مالوں کو بھی وقف کر دیا، جانوں کو بھی وقف کر دیا، اوقات کو بھی وقف کر دیا۔ دین نے جس وقت مانگا گھر بار کو چھوڑ دیا، مال مانگا تو سارے کسر پیغمبر کے دربار کے اندر لا کر دھر دیا۔ اسی لیے صحابہ پیغمبر سے اللہ کے پیغمبر نے خون مانگا تو کبھی میدان احد کے اندر، کبھی بدر کے اندر، کبھی حنین کے اندر اللہ کے پیغمبر کی میت میں رہتے ہوئے اپنے ہی بچوں کو خود یتیم کروا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ راضی ہو جائے۔ انہی اصحاب پیغمبر، انہی شہداء اسلام کے آج کے دن کے اندر، آج کے اس کے گزرے دور کے اندر ان کے نام کو بلندی دینے کے لیے، انہی کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے دنیا کے اندر آنے والے بچے کو اور اسلام سے تعلق رکھنے والوں کو بتانے کے لیے کہ اس اسلام پر ہم چل رہے ہیں، اس دین سے ہم چل رہے ہیں، جو قرآن ہم کو ملا ہے، جو کلمہ ہم کو ملا ہے، اس کے پیچھے